سامعین، آپ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگ آئے ہوں گے یا ان سے آپ کبھی ملے ہوں گے یا آپ کے ارد گرد رہتے ہوں گے، جن کے منہ سے آپ نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، یا جو میں نے دیکھا ہے وہ ایسا ہی ہے، جو میں بات سمجھ رہا ہوں بس بات اتنی ہی ہے، آپ غلط ہو۔ اکثر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہوگا جو آپ کو ہمیشہ غلط قرار دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں یا کرتے رہے ہوں گے مستقبل میں یا ماضی میں۔ آپ کو ایسے لوگ مزید بھی ملیں گے زندگی میں، کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ تو ایسے لوگوں کو ٹیکل کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کی بات کو ذہن پہ سوار نہ کریں، بلکہ ان کی باتوں کو اگنور کریں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آدمی جو ہے وہ خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ اس کے علاوہ اس میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے والے کو جو بیماری اس میں موجود ہے، وہ بیماری یا وہ جو خامی ہے اپنے آپ کو بالکل صحیح کہنے کی، وہ وہی چیز دوسرے پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ میں پیشنٹ نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ آپ کو دنیا میں ملے ہیں، ملتے رہیں گے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سمجھ کی بات، کہ جس کا جتنا علم، جس کا جتنا ظرف ہوگا، اس کو اتنی سمجھ اور اس کا ویژن اتنا ہی کم یا زیادہ ہوگا۔ اس کو ہم ایک قرآن کی آیت سے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک سورہ حج کے اندر ہے کہ ہم نے سورج کو، چاند کو، وہ جو ہے نا ایک مطلب اس میں ترجمہ اس میں اس طرح آیت کا ہے، میں ذہن سے نکل رہی ہے، اس طرح ہے کہ اس کے اندر کہ وہ سجدے میں رہتے ہیں۔ اچھا، ایک عام فہم شخص کیا سمجھے گا کہ وہ ہماری طرح سجدہ کرتے ہیں، اور عموماً لوگ ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ کی بات ہے کہ سجدے میں ہے سے مطلب ہماری طرح نہیں۔ لیکن ایک مسلم سائنسدان تھے، نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اور وہ امام غزالی کے دور میں گزرے ہیں، اور انہوں نے اس آیت کو سائنٹیفک انداز میں بیان کیا کہ سجدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے پہاڑ کو، پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، سجدے کا مطلب اللہ کی فرما برداری، اس کا حکم ماننا، سجدے کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ تو پہاڑ اگر اپنی جگہ قائم ہے تو وہ سجدے میں ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنی جگہ سے نکل رہا ہے اور اپنی جگہ پہ ڈوب رہا ہے، اللہ کے حکم سے جو اس کو حکم دیا گیا اس راستے پر وہ سفر کر رہا ہے، وہ سجدے میں ہے۔ چاند اگر سورج کی روشنی سے منعکس ہو کر ہمیں روشنی رات کو فراہم کر رہا ہے تو وہ بھی سجدے میں، یعنی کہ اللہ کو حکم مان رہا ہے۔ اب دیکھیں، سمجھ کر پھر یہاں پر آ گیا کہ عام فہم لوگوں نے اس کو کیا سمجھا، اور جس نے کوشش کی، جو اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دیا اور اللہ نے اس کے لیے علم کے راستے کھول دیے۔ تو یہ سمجھنے کا معاملہ ہر کسی کو ایسا نہیں چاہیے کہ میں بالکل صحیح ہوں۔ اصل میں اب اس کا فیصلہ کون کرے گا صحیح اور غلط کا؟ مسئلہ سارا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم اپنے بزرگوں کی باتوں پر رکھ کے پرکھیں، یا جو قوانین بنے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، وہ شادی بیاہ کے ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دانا لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ ان کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ سب سے بہتر تو قرآن کی رائے کیا ہے ہر معاملے کے اندر، سیاست کے معاملے کے اندر قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کے بعد ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس کو پیمانہ بنائیں، اپنی ذات کو پیمانہ بنائیں۔ اگر آپ اس کے پیمانے پر آپ بالکل کنفرم ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، پھر آپ کو لاکھ کوئی گا کہ آپ غلط ہو۔ آپ کو کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے کام میں مگن رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔